بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ معروف نظم، اس میں اور بھی اشعار ہیں، لیکن آج جو میرا عنوان ہے وہ یہی 3 اشعار ہیں کہ اسلام اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وطن کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پوری زمین اللہ کی ہے، اور اسلام جو دین ہے یہ بھی اللہ کا ہے، اور اس پوری دنیا کے لیے، اس پوری زمین کے لیے جو اللہ نے مذہب پسند فرمایا وہ اسلام ہے، اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ سید ولد آدم سید الثقلین امام الحرمین تاجدار مکی و مدنی محمد عربی علیہ الصلاۃ و تسلیم کو بھیجا گیا۔ یظہرہ علی الدین کلہ، یہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے پوری دنیا پہ آیا ہے۔ یہ کوئی علاقائی دین نہیں، یہ ایک آفاقی عالمگیر دین ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ پوری زمین اللہ کی ہے اور پوری مخلوق بھی اللہ کی ہے، خواہ کوئی بھی انسان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، ہندو ہے، ملحد ہے، سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان خلفائے راشدین مہدیین کے دور میں نکلے، صحابہ کرام نکلے، سلف صالحین نکلے اس دین کو دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 سپر طاقتوں کو شکست دی، ایران اور روم کو۔ ہندوستان پر 1000 سال مسلمانوں نے تقریباً حکومت کی ہے۔ یورپ سپین جو اندلس اس کا پرانا نام ہے، 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ افریقہ میں 3 بر اعظموں کو کنٹرول کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام اللہ کا ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے۔ یہی وجہ تھی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان فرد ہے، اس کے لیے پوری زمین اللہ کی، اس کے لیے اس کا وطن ہے، یہ ساری زمین اس کا وطن ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے؟ صہیب رومی کہاں سے چلے؟ بلال بن رباح خود بھی غلام، باپ بھی غلام، کالا رنگ، چھوٹا قد، چپٹی ناک، سیدنا فاروق اعظم جیسے خلیفہ فرماتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے آقا سردار بلال۔ اور ادھر دیکھ لیں اس کے بالمقابل ابو لہب رسول اللہ کا حقیقی چچا، سردار ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، خوبصورت ہے۔ لہب کا معنی ہوتا ہے چمکتا دمکتا، شعلہ آگ کا انگارہ، اتنا خوبصورت تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں جیسے سورج صبح نکلتا ہے نا، ایسے اس کے چہرے میں سورج رقص کرتا تھا، اتنا خوبصورت، اتنا سردار، اتنا مال و زر والا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، اس لیے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو اسلام نہ علاقائی مذہب ہے، اسلام نہ کسی خاص وطن کے لیے ہے، نہ کوئی کسی خاص علاقے کے لیے ہے، نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ گورے ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، عجمی ہیں، عربی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سب انسانوں کے لیے اللہ نے دین پسند فرمایا۔ اور انشاءاللہ العزیز اسی کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم توحید کے اوپر قائم رہے، سنت رسول کے اوپر چلتے رہے، جہاد فی سبیل اللہ کو جس طرح ہمارے سلف صالحین نے اختیار کیا اسی کو اختیار کیا، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن، برطانیہ کا لندن، ماسکو روس کا، رشیا کا، نئی دہلی ہندوستان کا، بیجنگ چین کا، اور یہ ساری دنیا کے اوپر انشاءاللہ العزیز اگر ہم سنت کے اوپر قائم رہے، جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کرتے رہے، اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے لگاتے رہے، تو انشاءاللہ یہ اسلام غالب آئے گا۔ اگر ہم اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں، جہاد فی سبیل اللہ کو اختیار کریں، یہ پوری زمین انشاءاللہ ہمارا وطن بن سکتی ہے۔ نہ کوئی ویزا ہے، نہ کوئی باؤنڈری پالیسی ہے، ہمارا ویزا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہماری باؤنڈری لائن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، عالمگیر نبی، آفاقی نبی، قیامت تک کے نبی کے لیے کا ہم اس کے دین پر چلنے والے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ ساری زمین ہمارے لیے وطن ہے. یہ باؤنڈری لینڈز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ دنیا داروں نے لگائی ہوئی ہیں، یہ دنیاوی قانون ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ پوری زمین اللہ کی ہے، دین اسلام اللہ کا ہے، اور یہ ساری زمین مسلمان کے لیے وطن ہے. اللہ ہمیں اسلام دین کو غالب کرنے میں جو ہماری سٹرگل ہے، ہماری کوشش ہے، اللہ ہمیں اس میں ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بنے. اگر ہم مسلمان بن جائیں گے تو پوری زمین ہمارا وطن ہوگی. پھر ہمیں ہمارے دین کو، اسلام کو غالب آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.